میں اپنی گاڑی میں حیدرآباد سے کراچی واپس آ رہا تھا کہ تیز برستی بارش نے جل تھل سی مچا دی۔ اس بارش کی پیش گوئی محکمہ موسمیات میں پہلے ہی کرتی تھی، یہاں تک کہ ہائی الرٹ تک کا کہا جا رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ کراچی میں ہونے والی بارش کبھی بھی ہائی الرٹ نافذ نہیں کرتی۔ یہ سب باتیں سوچتے ہوئے میں حیدرآباد میں اپنی بہن سے ملنے گیا تھا، اور وہ مجھے روک بھی رہی تھی کہ اتنی تیز بارش میں مت جاؤ، لیکن وہ سارے میں ہی کیا جو کسی کی بات مان جائے۔ میں نے اپنی بہن کو تسلی دی، میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، مجھے آج لازمی کراچی پہنچنا ہے، 2 دن میں نے تمہارے ساتھ رہ لیا کیونکہ تم بہت اصرار کر رہی تھی۔ میری بہن کہنے لگی تیز بارش کی بہت خبریں پھیلی ہوئی ہیں، میرا دل نہیں مانتا کہ تم اس موسم میں واپس کراچی جاؤ، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور واپسی کے لیے نکل گیا۔ ابھی آدھا راستہ بھی میں نے طے نہیں کیا تھا کہ تیز گرجتے بادل نے مجھے بارش کی نوید سنائی تھی۔ بارش نے بس کچھ پل کے لیے ہی بوندا باندی کی، اس کے بعد تو اس قدر تیز بارش شروع ہوئی کہ سامنے سے آنے والی گاڑیاں بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ میں نے اپنی گاڑی ایک سنسان سڑک کی جانب موڑ لی۔ میں نے سوچا کہ شارٹ کٹ اختیار کرتا ہوں، اس راستے سے میں 1-2 بار پہلے بھی آ چکا تھا، اس لیے مجھے راستوں کا علم تھا۔ بیچ میں گھنے درختوں اور جھاڑیوں کا بھی کچا راستہ تھا جو کچھ جنگل نما تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کو جلد از جلد راستہ طے کر لوں اور میں کراچی پہنچ جاؤں، لیکن بارش اس قدر طوفانی روپ اختیار کر چکی تھی کہ مجھ جیسا نڈر انسان بھی بوکھلا کر رہ گیا۔ میں نے گاڑی جنگل کی جانب بڑھا دی۔ ابھی مجھے 15 منٹ ہی ہوئے تھے۔ میں جنگل کے درختوں کے بیچوں بیچ کچے راستے میں اپنی گاڑی آگے بڑھا رہا تھا جب مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سامنے کوئی لڑکی ہے۔ کچھ پل کے لیے یہ گمان ہونے لگا کہ اس وقت جنگل میں لڑکی کیسے ہو سکتی ہے، کہیں کوئی بھوت پریت کا چکر نہ ہو۔ یہ سوچ کر مجھے خوف سا محسوس ہوا۔ وہ لڑکی بالکل میرے سامنے گاڑی کے تھی اور اپنے ہاتھ کے اشارے سے گاڑی کو روکنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اگر وہ میری گاڑی کے دائیں بائیں جانب کھڑی ہو کر مجھے روکنے کی کوشش کرتی تو شاید میں گاڑی نہ روکتا، لیکن وہ بالکل گاڑی کے سامنے تھی۔ مجبوراً مجھے گاڑی روکنی پڑی۔ اندر ہی اندر میں گھبرا بھی رہا تھا کہ کوئی بھی لڑکی رات کے 2 بجے جنگل میں نہیں ہو سکتی۔ وہ لڑکی بھاگتی ہوئی میری گاڑی کے فرنٹ ڈور کی جانب آئی، میری کھڑکی کھٹکھٹانے لگی، مجھے کھڑکی کے شیشے نیچے کرنے کا اشارہ کرنے لگی۔ برستی بارش میں وہ لڑکی مکمل طور پر بھیگی ہوئی تھی، کافی خوبصورت تھی۔ اس نے ایک تنگ اور چست قسم کا لباس پہن رکھا تھا جو بارش کی وجہ سے اس کی زینت کو اور بھی نمایاں کر رہا تھا۔ اس پر اس کا باریک سا دوپٹہ اس کو چھپانے کے لیے ناکافی تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظروں میں بے باکی سی اتری تھی۔ میری نظر بے ساختہ اس کا سر سے پیر تک جائزہ لینے لگی۔ بارش نے اس کی خوبصورتی کو ایک الگ ہی رنگ دے دیا تھا۔ میں نے اپنی گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ وہ کہنے لگی خدا کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولیں، میرے پیچھے 3 اوباش لڑکے پڑ گئے ہیں، میری عزت کو بچا لیں۔ چہرے سے لگ رہا تھا کہ رو دے گی، کافی خوف زدہ اور بدحواس بھی تھی۔ تیز بارش میں وہ یہاں کیا کر رہی تھی اور وہ لڑکے اس کے پیچھے کیسے پڑ گئے تھے؟ اس سوال نے مجھے اس لڑکی کے بارے میں مشکوک کیا تھا۔ اس نے اب میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگی خدا کے لیے مجھے لفٹ دیتے، کراچی پہنچتے ہی آپ مجھے گاڑی سے اتار دیجیے گا۔ مجھے تو اس وقت کچھ بھی نہ سوجی۔ میں نے اسے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، میرا یہ کہنا تھا۔ وہ جلدی سے دوسرے فرنٹ ڈور کی طرف آئی اور دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا، کہنے لگی جلدی جلدی سے چلیں، کہیں وہ لوگ میرے پیچھے نہ آ جائیں۔ وہ بار بار پیچھے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ بار بار وہ مجھ سے کہہ رہی تھی گاڑی کی سپیڈ ذرا تیز رکھیے۔ میں نے کہا کہ آپ یہاں جنگل میں پہنچی کیسے؟ میرے سوال پر وہ کچھ تذبذب کا شکار ہوئی۔ میری بات کا جواب دینے کے بجائے کہنے لگی پانی ہے آپ کے پاس؟ مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ میں اکثر گاڑی میں پانی کی بوتل رکھتا تھا، اس لیے میں نے پچھلی نشست سے پانی کی بوتل اٹھائی اور اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے وہ بوتل کھولی اور گھونٹ گھونٹ پانی پینے لگی، ساتھ ہی باہر دیکھنے لگی۔ میں جو اس انتظار میں تھا کہ وہ مجھے یہاں جنگل میں پہنچنے کی وجہ بتائے گی، لیکن اس نے مجھے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے کی بدحواسی اور گھبراہٹ کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ میں نے کہا محترمہ آپ اس وقت جنگل میں کیسے پہنچی؟ میرے دوبارہ سوال کرنے پر وہ مجھے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں بہت پریشان تھی، راستہ سنسان تھا، میں گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں پر کچھ اوباش لڑکوں کی گاڑی گزری، میری گاڑی کو دیکھ کر وہ گاڑی رک گئی، مجھے گاڑی میں اکیلا دیکھا تو وہ لڑکے میری گاڑی کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ ان سے اپنی عزت بچانے کی خاطر میں نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ وہ لوگ جیسے ہی میری گاڑی میں بیٹھے میں اگلا دروازہ کھول کر گاڑی سے نکل کر بھاگنے لگی۔ وہ لوگ میرا پیچھا کر رہے تھے، اسی لیے میں نے جنگل کا راستہ اختیار کر لیا۔ بھاگتے بھاگتے مجھے آپ کی گاڑی نظر آ گئی۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ آپ کراچی میں کہاں رہتی ہیں؟ کہنے لگی آپ کو مجھے گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ مجھے صرف کراچی تک چھوڑ دیں، شہر پہنچتے ہی میں آپ کی گاڑی سے اتر جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ آپ اکیلے گاڑی میں سفر ہی کیوں کر رہی تھیں، وہ بھی رات کے اس پہر؟ اس وقت رات کے 2-2:30 بج رہے تھے اور ایک لڑکی کا اس وقت سنسان سڑکوں پر سفر کرنا میری تو سمجھ سے باہر تھا، اور وہ بھی اکیلے۔ میرے سوال پر وہ پھر سے مجھ سے نظریں چرانے لگی۔ صاف لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس بات کا جواب ہی نہیں دینا چاہتی۔ بہرحال جب میں نے یہ دیکھا کہ وہ میرے سوال کا جواب ہی نہیں دینا چاہتی
تو میں نے بھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا، چپ چاپ گاڑی چلانے لگا۔ لیکن کچھ ہی مسافت طے کی تھی کہ میری گاڑی ایک دم جھٹکے سے رکی۔ حالانکہ میری گاڑی کے ٹائر اتنے مضبوط تھے کہ جنگل جیسے کچے راستے پر بھی بڑے آرام سے سفر کر لیتی تھی، لیکن گاڑی ایک دم رک گئی۔ میں نے گاڑی بہت اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ اب اس برستی بارش میں باہر نکل کر گاڑی کو چیک کرنا مجھے کوفت میں مبتلا کر گیا۔ بہرحال میں اپنی گاڑی سے نیچے اترا، گاڑی کا بونٹ کھولا، دیکھنے لگا کہ آخر کیا مصیبت ہو گئی ہے اسے، لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک تو اندھیری رات، پھر برسات، اس پر ایک خوبصورت لڑکی میرے ساتھ تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ذہن میں بہت سی غلط سوچیں جنم لینے لگیں۔ ایسے موقع پر مرد کا اپنے جذبات اور خیالات پر قابو رکھنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ اس پر گاڑی کی خرابی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ رکی کیوں۔ بہرحال اس 5 منٹ میں میں پورا بارش سے بھیگ چکا تھا، سردی بھی لگ رہی تھی کیونکہ بارش سردیوں کی تھی۔ میں غصے سے اپنی گاڑی کی طرف آ رہا تھا جو کہ چلنے سے بالکل انکاری تھی۔ اس جنگل سے کچھ ہی فاصلے پر ایک قصبہ تھا، لیکن 15 منٹ کی پیدل کی مسافت تھی، اور وہ بھی گھنے درختوں کے بیچوں بیچ۔ میں گاڑی سے باہر نکل گیا۔ وہ لڑکی کہنے لگی آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ میں نے کہا گاڑی خراب ہو گئی ہے، چل نہیں رہی۔ یہ بات سن کر وہ کہنے لگی دیکھیں میں سب جانتی ہوں، آپ نے یہ گاڑی جان بوجھ کر روکی ہے تاکہ… اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ اس کی ادھوری بات کا مطلب جان کر میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا مطلب کیا ہے آپ کا؟ کہنے لگی میں سمجھتی ہوں، لڑکوں کی گاڑیاں رات کو سناٹے میں اس وقت کیوں رک جاتی ہیں؟ جب ایک لڑکی کسی سے لفٹ مانگ کر بحالت مجبوری ان کی گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے تو گاڑی راستے میں خراب ہو جائے تو لڑکا اپنی شرافت کا جو مظاہرہ دکھاتا ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے۔ یہ بات سن کر تو میں غصے سے تپ کر رہ گیا۔ میں نے کہا آپ کا دماغ تو درست ہے، ایک تو میں نے آپ پر احسان کیا، آپ کو لفٹ دی، لیکن آپ میرے کردار پر شک کر رہی ہیں۔ وہ کہنے لگی آپ نے گاڑی کیوں روکی ہے؟ میں نے کہا ایسا کریں آپ میری جگہ بیٹھیں اور گاڑی کو چلا دیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے تو۔ میں نے کہا ہر مرد ان لڑکوں جیسا نہیں ہوتا جن کے آج آپ ہاتھ لگنے والی تھی، وہ آپ کے ساتھ کیا کر سکتے تھے یہ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ یہ سن کر وہ اپنے آپ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا دیکھیں یہ گاڑی کیوں نہیں چل رہی یہ مجھے نہیں پتا، نہ یہ پتا ہے کہ یہ کب ٹھیک ہوگی۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک قصبہ ہے، وہاں پر ہم کسی سے مدد مانگ کر رات گزار سکتے ہیں، جیسے ہی صبح ہوگی میں اپنی گاڑی ٹھیک کروا کر آپ کو کراچی چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگی اس طوفانی بارش میں ہم وہاں تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ گاڑی میں بیٹھے رہنے سے تو بہتر ہے، ویسے بھی آپ پہلے ہی بارش میں بھیگ رہی تھیں۔ میری بات سن کر اس نے اپنا نیٹ کا دوپٹہ خود پر لپیٹا۔ مجھے اندر ہی اندر ہنسی آئی کہ دوپٹہ تمہارا مجھ سے کیا چھپا سکتا ہے؟ اگر اتنا ہی اپنی عزت کا خیال تھا تو خود کو چادر سے چھپانا چاہیے تھا، بلکہ رات کے اس پہر سفر ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ لڑکی گاڑی سے باہر نکل گئی اور میں نے بھی گاڑی لاک کر کے میں بھی باہر نکل گیا۔ اس کے ساتھ میں پیدل چلنے لگا، لیکن شارٹ کٹ کے چکر میں راستہ بھٹک چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کب راستہ بھٹک گیا۔ 15 سے 20 منٹ کی مسافت طے ہو گئی تھی، لیکن مجھے وہ قصبہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، ہر طرف جنگل ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی ہم کب سے چل رہے ہیں، آپ کا وہ قصبہ کب آئے گا؟ میں نے کہا شاید ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ یہ سن کر وہ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی ایسا کریں آپ نے جہاں جانا ہے آپ جائیں، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا اس برستی بارش میں آپ کہاں جائیں گی؟ کہنے لگی کہیں بھی جاؤں گی، مجھے آپ کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ یہ کہہ کر وہ اکیلے ہی دوسری جانب چلی گئی۔ مجھے اس پر اتنا غصہ آیا، میں نے کہا ٹھیک ہے بھاڑ میں جائے، اچھا ہے کہ یہ ان اوباش لڑکوں کے ہاتھ لگ جاتی، اچھا مزہ چکھاتے اس کو۔ ایک شریف انسان ایسے موقع پر بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھے ہوئے ہے اور یہ شک کر رہی ہیں۔ اس لڑکی کا یوں مجھ پر شک کرنا مجھے برا لگ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے سوچا میرا کیا ہے، میں راستہ تلاش کر کے گاڑی کے پاس چلا جاؤں گا، گاڑی کی بیک سیٹ پر لیٹوں گا اور سو جاؤں گا، صبح اٹھتے ہی گاڑی ٹھیک کروا کے کراچی چلا جاؤں گا۔ میں ابھی یہی سوچ رہا تھا جب مجھے اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ ایک دم سے میں چونکا، اچانک سے اسے کیا ہوا؟ میں اس جانب بھاگنے لگا جہاں وہ اور اس کے چلانے کی آوازیں آئی تھیں۔ وہ بس ایک بار ہی چیخی تھی اور اس کے بعد اس کی آواز آنا بند ہو گئی۔ نہ میں اس کا نام جانتا تھا کہ اسے پکار کر پوچھ سکتا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے جس جانب سے اس کے چیخنے کی آواز سنی تھی میں ادھر ہی بھاگنے لگا۔ میں بار بار کہنے لگا کہ تم کہاں ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس وقت میری کوشش تھی کہ میں اس لڑکی کو بچا سکوں، ہو سکتا ہے کہیں وہ اوباش لڑکے اس کے پاس نہ پہنچ گئے ہوں۔ میری صحت قابل رشک تھی اور میں لڑنا بھی اچھے طریقے سے جانتا تھا، کراٹے ماسٹر تھا، لیکن اس لڑکی کی دوبارہ آواز نہیں آئی۔ اب مجھے یہ ڈر ستانے لگا کہ کہیں وہ لڑکے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر رہے ہوں۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا جب میرا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں کس چیز سے ٹکرایا ہوں۔ ٹکراتے ہی میرا پاؤں پھسلا کیونکہ جنگل کی کچی مٹی کا وہ راستہ کیچڑ میں بدل چکا تھا۔ اس وجہ سے میں توازن برقرار نہیں رکھ سکا، جس سے میں ٹکرایا تھا اسی پہ جا کر گر گیا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ وہ ایک انسانی وجود تھا۔ مجھے خوف پیدا ہونے لگا، نہ جانے کون ہے۔ اندھیرے میں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنی جیب میں سے موبائل نکالا، اس کی ٹارچ لائٹ آن کر کے میں نے اس وجود پر روشنی ڈالی۔
تو میرے حواس گم ہو گئے، کیونکہ وہ وہی لڑکی تھی اور بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے اس کو ہلایا جلایا لیکن وہ بے ہوش تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اس برستی بارش میں نے اسے گود میں اٹھایا اور ایک جانب بھاگنے لگا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، وہ کیوں بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہیں مجھے سامنے ہی ایک چھوٹا سا کمرہ دکھائی دیا جو کہ کافی ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا۔ اس وقت میرے لیے وہی غنیمت تھا۔ میں جلدی سے اس لڑکی کو اس لکڑی کے بنے ہوئے کمرے میں لے گیا۔ وہاں پر ایک ٹوٹی سی چارپائی تھی، میں نے اسے وہاں لٹا دیا۔ پانی اس کمرے میں بھی آ رہا تھا، لیکن جہاں وہ چارپائی تھی وہاں پانی نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں جنگل میں وہ کس کا چھوٹا سا گھر تھا جو کہ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ میں نے دوبارہ موبائل کی روشنی اس کے منہ پر ماری، اس کے رخسار کو اپنے ہاتھ سے تھپ تھپانے لگا، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا تھا۔ وہ بالکل ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ میں کبھی اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر سہلانے لگتا، کبھی اس کے بالوں کو سہلانے لگتا، بار بار اسے کہہ رہا تھا کہ تم ہوش میں کیوں نہیں آ رہی۔ میں نے دیکھا اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا، شاید اسے سردی لگ رہی تھی۔ میری کوشش یہ تھی کہ وہ جلدی ہوش میں آ جائے، لیکن میری ہر ممکن کوشش ناکام تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میں ایسا کیا کروں، اور پھر اسے بچانے کی خاطر میں اس سے گناہ کر بیٹھا۔ شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا۔ وہ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ تم ایک ہی عمل سے اس لڑکی کو بچا سکتے ہو، ورنہ یہ مر جائے گی، اور ایسے وقت میں تمہیں گناہ ثواب کا نہیں سوچنا چاہیے، ایک انسانی جان بچانی چاہیے۔ اس وقت اس لڑکی کو حدت چاہیے تھی، اس لیے میں نے اس کی جان بچانے کے لیے میں اس کے قریب گیا۔ اس لڑکی کے قریب آتے ہی میں بہک گیا۔ اس لڑکی کی جان تو بچ گئی لیکن عزت نہیں۔ کب اس کی زندگی بچاتے بچاتے میں اس کے حسن میں کھونے لگا، اور پھر کب ہر حد پار کر گیا، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ وہ ابھی تک نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ میں وہاں بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ اب کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ وہ لڑکی اگر سچ جان گئی تو میری بات کا اعتبار نہیں کرے گی۔ وہ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گی کہ میں نے جو کچھ کیا اسے بچانے کی خاطر کیا، لیکن ظاہر ہے میں ایک مرد تھا، فرشتہ نہیں، اس لیے ایک عورت کی قربت پا کر بہک گیا۔ بارش رک چکی تھی، لیکن اس بارش نے میرے جذبات کو ضرور بہکا دیا تھا۔ اب مجھے اپنے اوپر افسوس ہونے لگا۔ وہ لڑکی ہوش میں آ گئی۔ اس وقت میں اس کی چارپائی پر نہیں بلکہ سامنے موجود لکڑی کے ایک پھٹے پر بیٹھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ لیکن میں یہاں پر کیسے؟ میں نے کہا تم کہاں گئی تھی، کیا ہوا تھا تمہیں؟ کہنے لگی میں نے سانپ دیکھا تھا اور خوف کے مارے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے کہا چلو واپس چلتے ہیں۔ وہ جانے کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ کہنے لگی آپ نے مجھے بچایا تھا۔ اس کی آنکھوں اور لہجے سے زیادہ وہ میری مشکور تھی۔ میں نے کہا تمہارے چلانے کی آواز پر پریشان ہو گیا تھا۔ کہنے لگی آئی ایم سوری۔ میں نے ایک دم اس کی طرف دیکھا کہ مجھ سے سوری کیوں کر رہی ہے۔ کہنے لگی سوری، میں نے آپ کے بارے میں بہت بہت غلط سوچا، آپ کو بہت غلط کہا، لیکن آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، آپ نے میری جان بھی بچائی اور میری حفاظت بھی کی۔ آپ صحیح کہتے ہیں، ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اس کی بات نے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ میرا شمار کن مردوں میں ہو چکا ہے، لیکن میں مجبور تھا، بے بس تھا۔ میں بہت چاہتا تھا لیکن میں اس لڑکی کو سچ نہیں بتا پایا۔ پھر کچھ ہی فاصلہ ہم نے طے کیا تھا کہ سامنے مجھے وہ قصبہ بھی نظر آ گیا جو رات کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں جا کر میں نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں ایک بوڑھا بوڑھی رہتے تھے۔ میں نے کہا کہ آپ اس لڑکی کو کچھ گھنٹوں کے لیے پناہ دے دیں، میں اپنی گاڑی ٹھیک کرواؤں گا تو پھر اسے لے جاؤں گا۔ وہ عورت کہنے لگی یہ کون ہے تیری؟ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ میری بیوی ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی مجھے غصے سے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ وہ کون تھی؟ وہ لڑکی شاید میری بات سمجھ گئی، اس لیے چپ چاپ کر کے اندر چلی گئی۔ میں نے ایک میکینک کو پکڑا اور اپنی گاڑی ٹھیک کروائی، تو پھر اس لڑکی کو لے کر میں کراچی پہنچ گیا۔ شہر کی آبادی دیکھتے ہی اس نے گاڑی رکوائی۔ گاڑی سے اتر کر شکریہ ادا کرتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی۔ لیکن میں تو جیسے اللہ کی عدالت میں شرمندہ سا ہو گیا۔ میں نے تو اس لڑکی کی عزت کو پامال کر دیا تھا اور اسے احساس تک نہیں ہوا تھا۔ میں گاڑی میں اپنے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا، لیکن میرا ذہن بالکل مفلوج ہو کے رہ گیا تھا، کیونکہ جو میں نے کیا تھا وہ چھوٹا نہیں تھا کام۔ میں نے اس کی زندگی کو تباہ کر دیا تھا جس سے وہ انجان تھی، لیکن جیسے ہی اس کی شادی ہوتی اس کا شوہر سمجھ جاتا اور اس کے کردار کے پاک باز ہونے کا ثبوت نہ ہوتا جو کہ وہ کھو چکی تھی۔ چند دن ہی گزرے تھے، میں بے حد پریشان تھا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگتا کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے، اس لڑکی کے اعتبار کو تم نے چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ میں کیا جواب دیتا؟ میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ 1 ماہ گزر گیا۔ مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس لڑکی کو سچ بتا دینا چاہیے۔ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا گناہ نہیں کیا تھا، اس لیے میرے دل میں اس لڑکی کے لیے اس قدر افسوس تھا کہ میری بیان سے باہر تھا۔ پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے اسے اپنا لینا چاہیے، کیونکہ اس لڑکی کا شوہر اس کو ذہنی اذیتیں دے دے کر مار ڈالے گا یا پھر اسے چھوڑ دے گا۔ اس لڑکی کی تلاش میں نے اسی وقت شروع کر دی۔ اس لڑکی کی تلاش کیسے کرنی ہے مجھے کچھ پتہ نہ تھا، نہ مجھے اس کا نام پتہ تھا، نہ اس کے گھر کا پتہ تھا، نہ اس کے بارے میں کوئی ایسی معلومات پتہ تھیں کہ میں اسے ڈھونڈ سکتا۔
اور پھر مجھے یہ خوف بھی تھا کہ وہ مجھے بہت برا بھلا کہے گی۔ چند ماہ بعد میں اپنی والدہ کو ہاسپٹل لے کر پہنچا تھا۔ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ وہیں پر میں نے دیکھا یہ تو وہی لڑکی ہے، لیکن اس کے وجود کو دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا تھا۔ وہ لیڈی ڈاکٹر کی منت کر رہی تھی کہ اس کا بچہ ضائع کر دیں۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی کہ 4 ماہ گزر گئے ہیں، اب ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی کہنے لگی کہ میری شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو میں تو برباد ہو جاؤں گی۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی کہ اس طرح کے گناہ کا یہی انجام ہوتا ہے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ شخص کون تھا۔ یہ سن کر میں اپنے اندر شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ میں نے اس لڑکی کا پیچھا کیا۔ جیسے ہی میری والدہ ٹھیک ہوئی، میں نے اس لڑکی کے گھر رشتہ بھیج دیا، جو کہ منظور ہو گیا۔ میں نے شکر کیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ بچہ ضائع کرے۔ وہ دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس نے برجستہ مجھے دیکھا۔ وہ انتہائی حیران ہوئی، کہنے لگی آپ؟ میں نے کہا جی میں۔ وہ کہنے لگی میں آپ کے قابل نہیں ہوں، اس لیے آپ مجھے طلاق دے دیں، کیونکہ میں شادی کے قابل نہیں رہی۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ میں نے اسے سچ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ جو چاہے مجھے سزا دو۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی آپ نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ اسے یہ سب سمجھنے میں کچھ وقت لگا تھا، لیکن پھر وہ مجھ سے ٹھیک ہو گئی تھی، کیونکہ میں اپنی غلطی تسلیم کر چکا تھا۔ میں نے اسے اپنا بھی لیا تھا۔ آپ بتائیں، کیا میں نے ٹھیک کیا؟